مفتی صاحب کے بیانات کے لیے فالو کریں مفتی طارق مسعود کلپس۔ پھر کسی نے بحث چھیڑ دی کہ یہ جو حنفی لوگ کہتے ہیں آج کل نا کیکڑا بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں، لوگوں نے کیکڑے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب ان کو جب سمجھایا جائے کہ یار تم فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہو، کیکڑا مت کھاؤ، کہتے ہیں حنفی شافی کیا ہوتا ہے، ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ ہم کس کو مانتے ہیں؟ لیکن یہ خواہشات کے غلام ہیں، یہ قرآن و سنت کو بھی نہیں مانتے۔ جب قرآن و سنت سے دلائل دیے جائیں نا، پھر یہ کہتے ہیں ہم سعودیہ کے فتوے کو مانتے ہیں۔ پھر جب بتایا جائے سعودیہ کے مفتی تو یہ بھی کہتے ہیں، تو پھر یہ ٹن مارتے ہیں کہ ہم یہاں۔ تو یہ امت نا کہیں ٹک نہیں پا رہی ہے، اس لیے اس امت کو کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرو، اسی میں نظم ہے، نظم کو برقرار رکھنا بھی تو شریعت میں ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر۔ تو وہ ایک صاحب سے بحث ہو گئی وہ کیکڑے پر، میں نے کہا میرے بھائی، وہ کہتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے جو سمندر کے جانور ہیں یا پانی کے جانور ہیں وہ ان کا شکار حلال ہے، تو یہ حنفی کیوں کہتے ہیں کیکڑا مت کھاؤ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا پہلی بات تو مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی نا اس دعوے پہ قائم رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ آج کل جو ہے نا یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی حنفی پہ طنز کرنا ہوتا ہے تو اس کے دلائل کچھ اور ہیں، اور جب وہ قرآن و سنت سے دلائل لے گا تو پلٹا کھا لیتے ہیں۔ میرا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو اسپیڈ کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کی جو دلیل بار بار بتاتا ہوں، کیونکہ اب یہ چیز آہستہ آہستہ کیکڑے بھی آ رہے ہیں، آکٹوپس بھی شروع کر دیا ہے۔ وہ نہیں چائنیز کھاتے وہ یوں یوں کر کے عجیب سا، جو ہم چائنیز کا مذاق اڑاتے تھے یار تم کیا کھا رہے ہو، وہ بھی کھانا شروع کر دیا لوگوں نے۔ تو ایک ہی دفعہ میں مگرمچھ شروع کر دو آپ کھانا، اور کچھوے کھانا شروع کر دو، کیونکہ وہ بھی پانی کا جانور ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں 24 گھنٹے پانی میں نہیں رہتا، باہر بھی آتا ہے، تو کیکڑا کون سا 24 گھنٹے پانی میں رہتا ہے؟ باہر بھی ہے، تو آپ کھاؤ۔ آپ سیدھا سیدھا پھر یہ فتویٰ دو کہ بھئی یہ بھی جائز ہے، مگرمچھ بھی جائز ہے، اور کیا کیچوا بھی، وہ کچھوا بھی جائز ہے، اور کچھوے کے انڈے بھی اسی طرح جائز ہیں جیسے مرغی کے انڈے جائز ہیں، تو کچھوے کے انڈے پکا کے کھاؤ۔ عرب علماء میں منافقت نہیں ہے، وہ جب کہتے ہیں نا پانی کے جانور حلال ہیں تو ان کا فتویٰ ہے کہ کچھوا بھی حلال ہے، ان کا فتویٰ ہے کہ مگرمچھ بھی حلال ہے۔ یہاں جو بر صغیر کے اسکالرز ہیں نا جو فقہ حنفی پہ طنز کرتے ہیں، کیکڑے اور جھینگے پہ تو بڑے مسائل ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں، جب کچھوے اور بات آتی ہے اس کی مگرمچھ کی تو پی جاتے ہیں مسئلہ۔ تو پھر سب کچھ حلال کرو نا، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ پھر کس بیس پہ آپ نے مگرمچھ کو حرام کہہ دیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ ذی ناب ہے کہ نوکیلے دانت والا ہے، تو شارک مچھلی بھی تو ذی ناب ہے، اور بھی تو بہت سی مچھلیاں ہیں جو شکار کر کے کھاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک چیز پہ چلو، ابو حنیفہ کی دلیل کہ صرف مچھلی حلال ہے، اس میں امام ابو حنیفہ کی دلیل کمزور نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو ابو حنیفہ سمجھ میں نہیں آتے تو پراپر پھر ایک پورا فقہ شافعی فالو کر لو، تاکہ جو اس میں پابندیاں ہیں امام شافعی نے ان کو بھی تو فالو کرو نا۔ کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بنا ہوا ہے، اور دیگر مسائل میں جہاں اس کو امام شافعی کے مذہب میں مشکلات لگ رہی ہیں وہاں کیا بن جاتا ہے؟ حنفی بن جاتا ہے۔ یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ احرام کی پابندیاں یہ خشکی کے جانوروں پہ عائد ہوتی ہیں، سمندر کے جانور پہ عائد نہیں ہوتی۔ آگے ہے وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے۔ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے نا، اللہ نے کہا سمندر کا کر سکتے ہو۔ باقی یہ کہ سمندر کی صرف مچھلی کیوں حلال ہے، اس کی دلیل امام ابو حنیفہ کی بہت مضبوط دلیل ہے۔ قرآن مجید ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیتا ہے، ہر قسم کے مردار کو حرام، اور یہ قطعی ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پہ سارے مردار کیا ہیں؟ حرام ہے۔ المیتہ استغراق کا الف ہے، ان کو استغراق کا بھی نہیں پتا مجتہدین جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، استغراق کسے کہتے ہیں؟ ہر قسم کا مردار کیا ہے؟ بولو، حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، دو مردار ایسے ہیں جو کیا ہیں ہمارے لیے حلال کیے گئے۔ وہ دو مردار کیا ہیں؟ السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی۔ ٹڈی ایک پرندہ نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ کھیت چٹ کرے آپ اس کو چٹ کر جائیں، شاید اس میں حکمت بھی یہی ہو کہ ہماری کھیتیاں چٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو چٹ کر جائیں۔ وہ بہرحال جو بھی حکمت ہے ہمیں اس کا نہیں پتا، ہمیں تو حدیث میں آتا ہے، اور یہ مانن متواتر ہے۔ یہ حدیث مانن متواتر کا مطلب سند کے لحاظ سے متواتر نہیں ہے، مانن کا مطلب اسلاف سے سینہ بسینہ صحابہ تابعین سے نا تواتر کے ساتھ اس پر عمل چلا آ رہا ہے کہ ٹڈی کو حلال سمجھا گیا اور مچھلی کو حلال سمجھا گیا ہے۔ تو کتنی مضبوط دلیل ہے یہ۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ صحابی سے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم سمندر کے پانی سے وضو کریں، آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی طہور ہے، پاک ہے، والحل میتتہ، اور اس کا مردار بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو یہاں بھی مردار سے مراد مخصوص قسم کا مردار ہے جو مچھلی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصل سوال پوچھا گیا تھا کہ سمندر کے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا جو مردار ہے اس کو ذبح کیے بغیر ہم کھا سکتے ہیں، تو یہ پانی کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا اتنا عموم لے لینا کہ اس میں ہر قسم کا مردار شامل کر لینا، یہ قرآن کے جو متواتر آیتیں ہیں نا جن میں حرمت علیکم المیتہ، مردار پہ پابندی اللہ نے لگائی ہے، اس کا یہ روایت مقابلہ
نہیں کر سکتی. تو اس مردار سے اللہ نے صرف کس کو مستثنا کیا ہے؟ مچھلی کو مستثنا کیا ہے. تو مچھلی اس سے مستثنا ہے. اور مضبوط بات ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں کسی صحابی یا تابعی سے, کوئی معتد بھی تابعی سے نہیں ملتا کہ انہوں نے سمندر کی مخلوق میں مچھلی کے علاوہ کسی مخلوق کو سونگھا بھی ہو. کہیں کھانا تو بہت دور کی بات, یہ کنایتاً میں کہہ رہا ہوں, پتہ چلا کسی نے روایت نکال لی کہ انہوں نے سونگھا تھا, سمجھانے کے لیے. کہیں بھی ثابت نہیں, کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے اسلاف میں کہ انہوں نے کچھ کھایا ہو. حالانکہ سعودی عرب جو جزیرہ عرب ہے 3 طرف سے پانی میں ڈھکا ہوا ہے, وہ جزیرہ نما جسے کہتے ہیں. ان کے یہاں تو بہت وافر مقدار میں کیکڑوں کا بزنس بھی ہونا چاہیے تھا, جھینگوں کا بھی بزنس ہونا چاہیے تھا, اور آکٹوپس بھی بکنا چاہیے تھا. ہم دیکھتے ہیں نہ صحابہ میں کہیں ہے نہ تابعین میں. سمک کھائی جا رہی ہے, حوت کھائی جا رہی ہے, مچھلی کھائی جا رہی ہے. تو اور ویسے بھی الحلال بین والحرام بین. ایک ہمارے مسقط میں دوست ہیں, بڑے اچھی دوستی ہے میری ان سے. انہوں نے مجھے, ہے حنفی لیکن وہ بھی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, انہوں نے مجھے بھیجا کہ بھائی یہ, انہوں نے کوئی کویت کے کسی مفتی صاحب کا نا ایک کلپ بھیجا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاروں فقہ برحق ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن اسلام میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 مشکل امور پیش آتے تھے, اختار ایسرہما, آپ اس میں آسان چیز کو اختیار کرتے تھے. تو اگر حنفی شافعی میں یا کسی بھی مذہب میں ہمیں کوئی آسانی ملتی ہے تو ہم کیا لیں گے؟ اس آسانی کو لیں گے. اور یہ حدیث کا ریفرنس. تو انہوں نے کہا اگر مجھے آسانی مل رہی ہے کہ مجھے وہاں, ان کے الفاظ نہیں, میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے وہاں کیکڑا وہاں سے مل رہا ہے, 2 نمازیں اکٹھی کرنا وہاں سے مل رہی ہیں, اور فلاں چیز وہاں سے مل رہی ہے, فلاں وہاں سے مل رہا ہے, تو کیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا محترم آپ نے ایک حدیث تو دیکھ لی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معاملات میں اختیار دیا جاتا تھا تو ایسر کو, آسان کو استعمال کرتے تھے. اس سے آپ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اگر 2 علماء کے قول ہیں مختلف, ایک کہہ رہے حلال ہے, ایک کہہ رہے حرام ہے, تو آپ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ حلال والے کو. لیکن دوسری حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بالکل صحیح حدیث ہے, الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح, حرام بھی واضح, وبینہما امور مشتبہات, ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں اور وہ بہت سے لوگوں پر مخفی ہیں. تو جو اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لے گا وہ صریح حرام سے بھی بچ جائے گا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر فقہا کے حدیث کی تشریح میں اختلاف ہو رہا ہے, کہہ رہے حلال ہے, کہہ رہے حرام ہے, تو پھر اس حدیث کی روشنی میں کس کو لیا جائے گا؟ حرام والے قول کو لیا جائے گا. میں نے کہا یہ حدیث بھی تو ہے. تو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جو جہاں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو حدیثیں بھی مل رہی ہیں, اس کو ریفرنسز بھی مل رہے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ پھر اس پہ قرآن و سنت کا لیبل بھی لگا رہا ہے وہ.